يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خمسہ مجالس رضا کی پہلی مجلس میں آپ حضرات شریک ہیں اور پروردگار عالم کا شکر ہے کہ ہم وہی کام اس وقت انجام دے رہے ہیں جو کام انبیاء انجام دے چکے ہیں. ہر نبی 1,23,999 اور پھر خود خاتم الانبیاء جو تذکرہ کر رہے تھے اور کر رہے ہیں وہی تذکرہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے یہاں کر رہے ہیں. یہ بات امت کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ ذکر آل محمد فرش سے شروع نہیں ہوا ہے، عرش سے شروع ہوا ہے. اور جو ذکر اللہ کرے تو بندے پر واجب ہے کہ وہی تذکرہ کرے. اللہ مسلسل آل محمد کا تذکرہ کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. بہت کم لوگوں نے ساتھ دیا، پہلی تقریر ہے اور تمیدی باتیں ہیں اور جہاں تک مجمع بیٹھا ہوا ہے میرے جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں. بڑے آپ کو معلوم ہے کہ منظرنامہ کیا چل رہا ہے، گفتگو کیا چل رہی ہے عالم اسلام میں خصوصیت کے ساتھ اس وقت ہماری مملکت میں. تو یقیناً چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی حوالے ہو جائیں کہ جو حقیقت پر مبنی ہے. یعنی یہ بھی نہیں کہوں گا کہ حقیقت سے قریب تر، نہیں، حقیقت ہے. یہی حقیقت ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ مسلسل محمد و آل محمد کا تذکرہ کر رہا ہے اور اللہ کے یہاں کوئی کام ماضی کا حصہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ اس نے کیا، نہیں، وہ کوئی کام کر چکا نہیں ہوتا، وہ کام کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. اب دیکھیے بہت سے کام ہیں جو پروردگار کر رہا ہے، وہ خلق بھی کر رہا ہے، خالق ہے، وہ کرم کر رہا ہے، وہ کریم ہے، وہ رحم کر رہا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ رزق دے رہا ہے، وہ رازق ہے. بہت سے کام ہیں اور بہت سے کاموں میں اس نے کہہ دیا ہے کہ میں مالک ہوں تو تنہا مالک ہوں، میں خالق ہوں تو تنہا خالق ہوں، میں رازق ہوں تو تنہا رازق ہوں. بہت سے کاموں میں اس نے اپنے کو لا شریک رکھا ہوا ہے کہ کوئی میرا شریک نہیں ہے. لیکن ایک ایسا کام ہے جسے ذکر محمد و آل محمد کہتے ہیں، وہ کہتا ہے اس میں میں لا شریک نہیں ہوں، میرے ساتھ تم بھی شریک ہو جا.
اس ذکر میں میرے ساتھ تم بھی شریک ہو جاؤ، اور وہ ذکر اللہ مسلسل کر رہا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہم کسی حدیث سے ثابت نہیں کر رہے ہیں، یہ کسی روایت سے ثابت نہیں کر رہے ہیں، یہ کسی درایت سے ثابت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بات قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ مسلسل ذکر کر رہا ہے، اور جب اللہ ذکر کرے تو ذکر کرنے والے کو ذاکر ہی تو کہا جاتا ہے۔ ذکر کرنے والے کو ذاکر ہی تو کہا جاتا ہے نا بھائی، تو اللہ ذاکر ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کس کا ذاکر ہے۔ یہ پیچھے والے حضرات میں سن رہے ہیں تو میں اس کو بتاتے رہیں کہ جب ہم تک پہنچ رہے ہیں، پتہ یہ کرنا ہے کہ کس کا ذاکر ہے۔ وہ ذکر کر رہا ہے تو کس کا ذکر کر رہا ہے، اور جب وہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، میں تذکرہ کر رہا ہوں، میں مسلسل ذکر کر رہا ہوں، اور کس کا کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے سامنے کی بات ہے، امت آیتیں پڑھتی تو ہے لیکن غور سے نہیں پڑھتی۔ یہی تقاضا جو قرآن کر رہا ہے امت سے، وہی تقاضا ہمارا بھی ہے۔ قرآن امت سے ایک تقاضا کر رہا ہے اور وہی تقاضا ہمارا بھی ہے، اور وہ تقاضا کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب کہ قرآن پڑھو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ سامنے کی بات وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، گفتگو میری بہت آگے تک جا رہی ہے، تو یقیناً آپ کے حوالے سے جملے پہنچ رہے ہیں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور جب بھی قرآن پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور سورہ محمد نے کہہ دیا کہ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ بات ہو رہی ہے انسانوں سے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں تدبر کرو، غور و فکر کرو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ تو اب جب سمجھ کر پڑھا جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ ذکر کر رہا ہے، آل محمد کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو کوئی پوچھے کہ کہاں سے آپ نے کہہ دیا کہ اللہ مسلسل تذکرہ کر رہا ہے اور آل محمد کا تذکرہ کر رہا ہے؟ تو دیکھیے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آیت تو پڑھتے ہو، غور نہیں کرتے۔ سامنے کی بات ہے 5 وقت اذان سے پہلے ایک آیت پڑھی جاتی ہے، اور ابھی پہلا لفظ کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے کون سی آیت ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ سلام ہے۔ پیچھے والے حضرات بھی اگر بولے تو میرا دل بڑھ جائے گا، ذرا صلوات تو پڑھ کے بتائیں آل محمد کو۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ درود پڑھ رہا ہے، اللہ درود پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ ذکر کر رہا ہے محمد و آل محمد کا، اور مسلسل کر رہا ہے۔ آیت درود پہ آپ نے سینکڑوں تقریریں سنی ہیں، تو میں کچھ گزارشات آج آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اب لفظ ہے یصلون، یہ صیغہ ہے مضارع کا، یعنی اللہ درود پڑھ رہا ہے اور پڑھتا رہے گا۔ اب دیکھیے جتنے حضرات بیٹھے ان سے ایک سوال کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں جہاں جہاں بات پہنچ رہی ہے۔ اللہ درود پڑھ رہا ہے اور پڑھتا رہے گا، اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اللہ درود پڑھ چکا۔ اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ میں پیچھے والے حضرات کو زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ صرف بیٹھنے آئے یا بات چیت سننے کے لیے آئے ہیں۔ ذرا سا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بس اتنی لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، سب تک پہنچ رہے ہیں، سب تک پہنچ رہے ہیں نا، تو مجھ سے بات کریں بتائیں کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ اس میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ درود پڑھ چکا، اس لیے کہ اللہ لا زمان ہے، اس کے زمانہ نہیں، وہ زمان میں قید نہیں ہے، زمان کی قیود میں مقید نہیں ہے۔ اگر کہہ دیا کہ وہ پڑھ چکا تو اس کا مطلب ہے وہ ماضی کا حصہ ہو جائے گا، اور جو ماضی میں چلا جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ جو ماضی کا حصہ ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ تو اب یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ درود پڑھ چکا، وہ درود پڑھ رہا ہے، اور جب تک ہے پڑھتا رہے گا۔ بڑا جملہ میں نے کہا جب تک ہے پڑھتا رہے گا۔ رزق بھی دے رہا ہے، خلق بھی کر رہا ہے، کرم بھی کر رہا ہے، رحم بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ درود بھی پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ درود بھی پڑھ رہا ہے۔ تو اب میرے عزیزو، جب وہ رحم کر رہا ہے کسی پر تب بھی درود پڑھ رہا ہے، جب وہ خلق کر رہا ہے تب بھی درود پڑھ رہا ہے، جب وہ رزق دے رہا ہے تب بھی درود پڑھ رہا ہے۔ مشکل تو نہیں ابھی میں بات پہنچ رہی نا آپ کا۔ اللہ ہر کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام ہے مسلسل، اور وہ ہے درود کا کام۔ وہ محمد و آل محمد پر درود پڑھ رہا ہے۔ اور آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کہاں سے آپ نے کہہ دیا کہ آل محمد؟ یہاں تو لفظ صرف یہ ہے کہ وہ نبی پر پڑھ رہا ہے۔ دیکھیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آئے درود میں لفظ ہے کہ یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود پڑھ رہا ہے، تو آپ نے کہاں سے کہہ دیا کہ اس میں آل نبی بھی شامل ہے؟
کہیں سے سوال آ سکتا ہے؟ تو اب دیکھیے ہم کوئی بات اپنی طرف سے اس وقت تک نہیں کرتے جب تک رسول کی کوئی سند موجود نہ ہو، اور عالم اسلام کو یہ بات باور کرا دینی چاہیے اور ان تک یہ بات پہنچ جانی چاہیے کہ ہمارا جو مکتب ہے، جسے مکتب عصمت کہتے ہیں، جسے مکتب امامت کہتے ہیں، اس میں تفسیر بالرائے حرام ہے۔ امت کی بات پر فرقے اس بات کو محفوظ کریں کہ اس فرقہ امامیہ میں جو کہ آپ کی نگاہ میں فرقہ ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ باقاعدہ دین ہے، دین اسلام ہے۔ اور ابھی ثابت کروں گا کہ یہ دین کیسے ہے، جسے دین اہل بیت کہتے ہیں، وہ دین اسلام کیسے ہے، ابھی ثابت ہو جائے گی بات۔ لیکن جہاں تک بات روکی ہے میں نے کہ یہاں پر میرے ہر امام نے کہا کہ اپنی رائے سے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کرنا حرام ہے۔ اب اگر کوئی اپنی رائے سے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ پیغمبر قرآن کو سنا گئے، مطلب بتا کے نہیں گئے۔ جی ذرا سلامت رہے، خدا خوش رکھے آپ کو بجلی آپ تک پہنچ۔ اگر کوئی اپنی رائے سے تفسیر کر رہا ہے تو وہ گویا بتا رہا ہے کہ پیغمبر نے قرآن کو نعوذ باللہ ناقص چھوڑا، آیتیں تو سنا گئے، تفسیر بیان نہیں کی ہے۔ تو پیغمبر پر صرف آیتیں ہی نازل نہیں ہو رہی تھی، تفسیر بھی نازل ہو رہی تھی۔ اور اگر کہیں سے جملہ آ رہا ہے کہ قرآن کافی ہے، کہیں سے اگر یہ جملہ آیا ہے کہ قرآن کافی ہے، تو دیکھیے قرآن کافی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کافی ہے، جملہ صحیح ہے کہ کتاب کافی ہے، قرآن کافی ہے، تو قرآن کافی تو ہے، جملہ صحیح ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کے لیے کافی ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں بھائی، قرآن ہے تو کافی، لیکن کس کے لیے کافی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اب کس کے لیے کافی ہے یہ بھی کسی اور سے نہ پوچھا جائے، یہ خود قرآن سے ہی پوچھا جائے۔ کیا ہی اچھا ہے کہ قرآن ہی سے پوچھا جائے، اے قرآن تو بتا تو کس کے لیے کافی ہے تو کافی۔ تو قرآن نے سورہ بقرہ میں آواز دی، انما یسرناہ بلسانک، پروردگار نے اپنے محبوب کی طرف خطاب کیا، اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کے لیے کافی بنایا ہے۔ انما یسرناہ بلسانک، اس قرآن کو ہم نے آپ کے لیے آسان بنایا ہے۔ تو اب اگر کوئی کہہ رہا ہے قرآن میرے لیے کافی ہے، تو ہم اس سے پوچھیں گے کیا تم مصطفیٰ ہو؟ بڑی آسانی سے سنا آپ نے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ قرآن میرے لیے کافی ہے تو اس سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا تم مصطفیٰ ہو؟ اگر وہ کہہ دے کہ مصطفیٰ ہوں تو ہم کہیں گے تمہیں کس نے مصطفیٰ بنایا؟ اس لیے جملہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ مصطفیٰ امت نہیں بناتی، اللہ بناتا ہے۔ کہیں کہیں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا، یہ تو سنا ہوگا کہ بھائی آپ انتخاب ہوگا یوسی چیئرمین کا، آج انتخاب ہوگا قومی اسمبلی کا، آج انتخاب ہوگا صوبائی اسمبلی کا، آج انتخاب ہوگا پرائم منسٹر کا۔ کہیں آپ نے یہ بھی سن لیا ہوگا کہ آج انتخاب ہوگا خلیفہ کا۔ یہاں تک تو بات سنی ہے نا، لیکن کہیں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا جمع ہو جاؤ آج انتخاب ہوگا کہ کون مصطفیٰ بنے گا، کون مرتضیٰ بنے گا۔ کہیں الیکشن نہیں ہوا 1400 برس کی تاریخ میں، کہیں یہ الیکشن نہیں ہوا کہ امت مل کے یہ طے کرے گی کہ کسے ہم مصطفیٰ بنائیں۔ چلو کم از کم اتنا تو شعور ہے کہ بھائی مصطفیٰ بنانا ہمارا کام نہیں ہے، مصطفیٰ اللہ بناتا ہے۔
کیوں مصطفیت میں شریک نہ کیا؟ کیوں مصطفیٰ کا انتخاب نہ کرا سکے؟ اس کی وجہ اس لیے کہ قرآن میں ایک آیت ہے اور قرآن نے کہا، سورہ مبارکہ فاطر کی آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے۔ تو میرے ساتھ میں جملہ محفوظ کریں، اللہ کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کو لا وارث نہیں چھوڑا، ہم نے اس قرآن کا وارث بنایا۔ یا اللہ کس کو وارث بنایا؟ آواز آئی، ہم نے اس قرآن کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا ہے جنہیں ہم نے مصطفیٰ کہا ہے۔ ہم نے اس کتاب کا یعنی قرآن کا وارث بنایا ہے، اور قرآن کا وارث وہ ہے جسے ہم نے مصطفیٰ کہا۔ اور خدا کی قسم یہ نہیں کہا کہ ہم نے کتاب کا وارث مصطفیٰ بندے کو بنایا، کہا ہم نے کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا۔ یہی سے جملہ محفوظ کرتے ہیں، ہم نے اس کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے۔ اگر کہہ دے گا کہ مصطفیٰ بندے کو بنایا ہے تو ایک ہی بندے پہ بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن کہا مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے، یعنی مصطفیٰ جیسے کچھ اور بھی ہوں گے۔ اب دیکھتے جانا وہ مصطفیٰ جیسے ہیں کون، تو کسی سے پوچھنا نہیں، خود مصطفیٰ سے پوچھ لینا کہ تو جیسے ہیں کون۔ تو مصطفیٰ نے کہیں چھپ کر نہیں کہا تھا، کہیں غار میں نہیں کہا تھا، مصطفیٰ نے یاروں کی موجودگی میں کہا تھا کہ اولنا محمد آخرنا محمد۔ خود مصطفیٰ نے بتایا کہ مجھ جیسے کون ہے، تو اب جو مصطفیٰ جیسا نظر آئے سمجھ لینا وہی قرآن کا وارث ہے۔ جی طرح سلامت ہے، جو مصطفیٰ جیسا نظر آئے سمجھ لینا وہی قرآن کا وارث ہے۔ اور مصطفیٰ جیسے کئی ہیں، تبھی اللہ نے کہا۔ اچھا بات آئی تو عرض کروں، ایک جملہ آپ کے حوالے کروں، اجازت ہو تو مجھے آگے بڑھنا ہے تیزی سے، اور میں تیزی سے جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے، میں رکوں گا نہیں اس مقام پر، اور ذہانت والا مجمع بیٹھا ہے اور میرا یقین ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ ہم نے اپنی کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے۔ اور ایک بار سورہ نوح میں آواز دی، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہو ہمارے مصطفیٰ بندوں پر۔ تو جو مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، رضی اللہ نہیں ہوتا۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہو ہمارے مصطفیٰ بندوں پر۔ اور مصطفیٰ کون ہے؟ مصطفیٰ نے کہا ہمارا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد، ہم کل کے کل محمد۔ دیکھیں جا کے پڑھیے گا، عالم اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کا نام ہے مولانا وحید الزمان، مسلک ہے ان کا اہل حدیث، نام ہے مولانا وحید الزمان۔ ابھی جائیے گا، ابھی تو شاید کتابوں کی دکان بند ہوگی، کل صبح کسی کتب خانے میں جائیے گا، کسی کتاب کی دکان میں جائیے گا جہاں مذہبی کتابیں مل رہی ہیں، وہاں سیاہ ستہ اٹھا کے پڑھیے گا، 6 کتابیں جو علماء اہل سنت کی عام ترین کتاب ہے نا، سیاہ ستہ، امام بخاری سے لے کے اور ابن ماجہ تک 6 عام ترین کتابیں، سیاہ ستہ۔ ہر سیاہ ستہ میں سے ہر کتاب کا ترجمہ مولانا وحید الزمان قادری نے کیا، اہل حدیث کی، قادری نہیں اہل حدیث، مولانا وحید الزمان نے کیا 6 کتابوں کا ترجمہ، یعنی بخاری کا ترجمہ بھی، مسلم کا ترجمہ بھی، مشکات کا ترجمہ بھی، ترمذی کا ترجمہ بھی، ابن ماجہ کا ترجمہ بھی، سارے 6 کتابوں کا ترجمہ مولانا وحید الزمان نے کیا۔ سمجھ میں آگے مولانا مسلک اہل حدیث پہنچ گئی نا بات۔ مولانا وحید الزمان نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے ہدیۃ المہدی، ترجمہ ہو کے آ چکی ہے۔ ایک اور کتاب انہوں نے ترجمہ کیا، تیسیر الباری فی شرح بخاری، اس کا بھی ترجمہ کیا۔ اب ہدیۃ المہدی اور تیسیر الباری سے گرا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اجازت ہے آخری آگے۔ کبھی کبھی
واقعات اور قصوں سے ہٹ کے بھی کچھ بات سن لیا کریں، کچھ باتیں ذرا محفوظ کریں جو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ حوالہ دے چکے سیاستہ کے اہم ترین ترجمہ کرنے والے مولانا وحید الزمان، جا کے پڑھ لیجیے گا۔ اور انہوں نے اپنی کتاب میں جب ترجمہ کیا تو ایک روایت لکھی، میں نے کیا کہا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے وہ مصطفیٰ بندے کون سے ہیں؟ تو مصطفیٰ نے خود شرح کر دی، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یہاں تک بات آ گئی۔ مولانا وحید الزمان کہتے ہیں کہ جو 12 ائمہ کا تذکرہ جو رسول نے کیا ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، یہ بھی اہل سنت کی ہر کتاب میں روایت موجود ہے کہ اس وقت تک اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا جب تک میرے 12 خلیفہ نہ ہو جائیں۔ ہائے ہائے توجہ فرما رہے ہیں۔ اب مولانا وحید الزمان کہتے ہیں کہ وہ 12 امام ہیں کون؟ انہوں نے کہا پہلا علی، دوسرا حسن، تیسرا حسین، کہنے کا آخری مہدی۔ بھائی میں حوالہ دے چکا، آپ کو بات کرنا مجھ سے، کہ یہ وہ 12 امام ہیں جو علی سے اور مہدی تک 12 کا تذکرہ کیا، کہ رسول جن 12 کا تذکرہ کر رہے تھے وہ یہ 12 ہیں۔ جب مولانا وحید الزمان نے کہہ دیا تو اب آیت کا ترجمہ کیا جائے کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے، تو اپنے دور میں علی وارث، اپنے دور میں حسن وارث، اپنے دور میں حسین وارث۔ تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی مصطفیٰ بندہ ہے جو اللہ کی طرف سے مصطفیٰ ہے، جو اللہ کی طرف سے مصطفیٰ ہے۔ اور مصطفیٰ بندے کون؟ کہ جن پر اللہ کا سلام، جن پر اللہ کا سلام۔ اب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا، تو کتاب کا وارث ہے، تو جب کتاب کا وارث ہے تو اس وارث نے کتاب کو ناقص نہیں چھوڑا ہے، کامل چھوڑا ہے۔ اور جب کامل چھوڑا ہے تو پیغمبر ہی سے پوچھا جائے گا کہ قرآن کی ہر آیت کی تفسیر کیا ہے، قرآن کی ہر آیت کی تفسیر کیا ہے، پیغمبر ہی سے پوچھا جائے گا۔ یہاں تک کہ تو لانا تھا، اسی لیے میرے مکتب میں تفسیر بالرائے حرام ہے۔ اب ہر آیت کی تفسیر نبی سے پوچھی جائے گی۔ اب کسی نے اعتراض کیا، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا، اس آیت میں تو صرف نبی کا لفظ ہے، آپ نے آل نبی کو کیسے شامل کیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے آل نبی کو کیسے شامل کیا؟ تو میں کہوں گا اسی لیے کہ ہماری مکتب میں تفسیر بالرائے حرام ہے۔ اب یہ آیت ہے اور یہ آیت بھی مصطفیٰ پر نازل ہوئی ہے، تو اس آیت کی تفسیر بھی مصطفیٰ ہی سے پوچھی جائے گی۔ اب جیسے ہی آیت درود اتری، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آیت آدھی پڑھو، ابھی جب کامل کروں گا تو آپ کو درود پڑھنا واجب ہو جائے گا، ابھی آیت آدھی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آیت آ گئی تو اب پڑھ رہا ہوں صواعق محرقہ ابن حجر مکی۔ جب حوالہ آ جائے تو ذرا سا مسکرا دیا کریں نا بھائی، آپ کے معلومات میں کچھ نہ کچھ حوالے کر رہا ہوں، حوالہ دے دیا نا میں نے، ابن حجر مکی، صواعق محرقہ، عالم اہل سنت کی بہت اہم ترین کتاب، وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ جیسے ہی آئے درود اتری کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود پڑھتے، تو ایک جلیل القدر صحابی صاحب صواعق محرقہ ابن حجر مکی لکھ رہے ہیں، ایک جلیل القدر صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پڑھا جائے؟ سلامت رہے میرے ساتھ، یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پڑھا جائے؟ روک رہا ہوں میں آپ کو، ذرا تحمل سے بات سنیے گا، جہاں بھی میری بات جا رہی ہے، لائف بھی جا رہی ہے اور بات سنی جا رہی ہے۔ یہ جو جلیل القدر صحابی کھڑے ہو کے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پڑھا جائے، تو کم از کم وہ بھی تو سمجھ رہے ہیں کہ آیت جس پر اتری ہے تفسیر بھی وہی بتائے گا۔ یعنی صحابہ کو بھی معلوم ہے کہ آیت تنہا نہیں اتر رہی ہے، تفسیر کے ساتھ اتر رہی ہے۔ تو اب تک تو تم صحابہ کو ہی نہ سمجھ سکے تو صاحب کو کیا سمجھو گے؟ ابھی تک تو لوگوں کو مکتب صحابہ ہی سمجھ نہیں آیا، تو صحابہ کا نام لینا الگ ہے اور صحابیت کا عرفان الگ ہے۔ صحابی کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ، اور لکھ رہے ہیں ابن حجر مکی، یا رسول اللہ آپ پر کیسے درود پڑھا جائے؟ تو دیکھیے حوالہ دے دیا ہے علماء اہل سنت میں سے بہت بڑا حوالہ،
اور آیت آپ کے پاس ہے. اب حجت دو طریقے سے قائم ہو رہی ہے. تو اب جو نہ مانے تو میرا خیال ہے وہ کٹ حجت سے وہ ضدی ہے. اور ضدی کی ضد ہم ختم نہیں کر سکتے. سب سے بڑا ضدی سب سے پہلا ضدی اور سب سے بڑا ضدی شیطان. اب تک ضد میں اٹکا ہوا ہے کہ میں بہکا کے رہوں گا تو ضدی سے کوئی بحث نہیں کی جا سکتی. ہاں جو سمجھنے کے لیے جو شعور کی منزل پر بیٹھا ہے اس سے بات ہو رہی ہے. قرآن کی آیت حجت ہے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود پڑھ رہے ہیں. حجت ہو گئی. اب دوسری حجت پیغمبر نے شرع کی, صحابی. تیسری حجت بھائی تین حجت ہو گئے, قرآن, نبی اور صحابی. تین حجت ہو گئے. اب جو حجت نہ مانے تو اس سے حجت نہیں کرنا, تو اس سے بحث نہیں کرنا, بس کہہ دینا کہ ہمارا کام تو پہنچا دینا تھا. ابن حجر مکی نے لکھا کہ ایک صحابی جلیل القدر نے کھڑا ہو کر پوچھا, یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پڑھا جائے؟ تو پیغمبر نے کہا مجھ پر درود بدرا نہ پڑھنا, یعنی مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑھنا. صحابی بھی نہیں آپ سمجھ رہے, مجھ پر ناقص درود نہ پڑھنا. ابھی بھی نہیں آپ سمجھ رہے. بھائی لفظ ہے درود بطرا نہ پڑھنا, بے تے رے الف. آگے ذہن میں نقشہ, بے تے رے الف بطرا. یہ بطرا کہاں سے نکلا؟ یہ بطرا نکلا ہے ابتر سے. تو سمجھ گیا, سلام ہے میرا. اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, بے شک تمہارا دشمن بے اولاد ہے. تو کہا مجھ پر وہ درود نہ پڑھنا جس میں میری اولاد شامل نہ ہو. جو فرما رہے ہیں اتنا بڑا حوالہ. ایک عالم امام اہل سنت ابن حجر مکی لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے کہا مجھ پر ناقص درود نہ پڑھنا, یعنی مجھ پر کامل درود پڑھنا. اور کامل درود کیا ہے؟ کہ میری اولاد کو شامل کرنا. تو کہا یا رسول اللہ کیسے پڑھا جائے؟ کیسے پڑھنا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آگے جملہ لکھا ایسے بھی نہ کرنا کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. کہ مجھے اپنے اور اپنی اولاد کے درمیان اعلیٰ کا فاصلہ بھی برداشت نہیں. توجہ فرمائیں, جب اتنی اہم حجتیں کتب اہل سنت میں موجود ہیں تو مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی. صلو علی الحبیب. اور پھر ابن حجر مکی کی بات بھی نہیں مانی جا رہی. جواب کیا تھا؟ صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ناقص درود ہے. پیغمبر نے ایسے درود کو منع کیا, تو جو پیغمبر کی نہ مانے تو بھائی وہ تو یہی کہے گا نا کہ حسین نے وضو نہیں کیا تھا. جو پیغمبر کے حکم کو نہ مانے تو اس سے ایسی غلطیاں سرزد ہوں گی. بھائی پیغمبر کہہ رہے, ابن حجر مکی لکھ رہے ہیں بھائی, اتنے بڑے عالم اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے کہا مجھ پر درود بطرا نہ پڑھنا. جا کے پڑھ لیجئے گا, سوایت محرقہ کا ترجمہ تو مارکیٹ میں موجود. میری بات میں یقین نہ ہے تو پڑھ لیجئے گا, آپ کی بات نہیں کر رہا. تو جا کے سوایت محرقہ پڑھ لیجئے گا. تو پیغمبر کہہ رہے کہ مجھ پر درود پڑھنا تو میری آل کے ساتھ پڑھنا. اب ایک اور دلیل سامنے کی موجود ہے, وہ دلیل بھی سمجھ میں نہیں آتی. وہ دلیل بھی سمجھ نہیں آتی. یہ درود ابراہیم بھی سب کو یاد ہے. یہ دلیل تو سمجھ گئے. درود ابراہیم بھی سب کو یاد ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. پروردگار محمد و آل محمد پر ویسے ہی درود پڑھ جیسے ابراہیم اور آل ابراہیم پر پڑھا تھا. ارے یہاں دوستوں تک کا تذکرہ نہیں ہے. حالانکہ ابراہیم خود دوست ہے, لیکن حضرت ابراہیم کے دوستوں پر بھی درود نہیں. توجہ فرمائیں. تو اب درود ابراہیم میں آل ابراہیم شامل ہے.
کہا ویسے ہی جیسے آل ابراہیم پر اور ویسے درود پڑھ محمد و آل محمد پر. تو اب سمجھ میں آیا کہ آیت کی تفسیر نبی سے پوچھی جائے گی. تو جب نبی سے پوچھا گیا آپ نے ہم اعتراض کر دیا کہ بھئی قرآن میں تو صرف لفظ نبی ہے, آپ نے آل نبی کہاں سے شامل کیا؟ پیغمبر نے تفسیر کی کہ جب بھی مجھ پر درود پڑھنا آل کے ساتھ پڑھنا. اس کا مطلب ہے, کاش کہ میں بات آپ تک پہنچا سکتا. اس آیت کی اس تفسیر نے بتایا, ابن حجر مکی کے جملے نے بتایا کہ پیغمبر نے کہا کہ جب بھی مجھ پر درود پڑھنا میری آل کے ساتھ پڑھنا. اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر نے ایک اصول دے دیا. جب بات سمجھ میں آئے تو بتائیے گا ضرور. اس کا مطلب ہے پیغمبر نے اصول دے دیا کہ جہاں بھی, چاہے حدیث میں, چاہے روایت میں, چاہے درایت میں, چاہے آیت میں, جہاں بھی لفظ محمد آ جائے تنہا محمد کو نہ سمجھنا, میری آل شامل ہے. جدھر ہے اسلام پہنچ رہی ہے نا. حجت قائم ہو گئی, حجت قائم ہو گئی, لیکن آیت یہاں ختم نہیں ہوئی. عجیب غضب ہو گیا کہ آیت یہاں ختم نہیں ہوئی. اللہ کہہ رہا ہے میں ایک کام کر رہا ہوں اور میرے ساتھ وہ کام ملائکہ بھی کریں گے. چلو بات سمجھ میں آ گئی. ملائکہ معصوم ہیں, ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی, نور سے بنے ہوئے ہیں. تو چلو نور سے بنے ہوئے وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ کر رہا ہے, چلو ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں, اور اللہ نے انہیں اپنے اس کام میں شامل کر دیا. دیکھیے اگر یہ آیت نہ ہوتی نا اور روایت ہوتی تو سب سے پہلے کلمہ کو انکار کرتا. کیا بک رہے ہو, کیا فضول باتیں, کیا بدعت, کیا کفر, بھلا ملائکہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہو سکتے. بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ نے آیت بنا دیا, اب انکار نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا میرے ساتھ اس کام میں ملائکہ شامل ہیں, تو شامل ہیں. تو جبرائیل بھی شامل ہے, بولیے ہاں یا نہیں. میکائیل بھی شامل ہے, اسرافیل بھی شامل ہے, اسرائیل بھی ملک ہے شامل ہے, فطرس بھی ملک ہے, سارے ملائکہ, سارے ملائکہ. اللہ کہہ رہا ہے جتنے ملائکہ ہیں سب کے ساتھ میرے ساتھ محمد و آل محمد پر درود پڑھ رہے ہیں, اور پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے, پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. تو جبرائیل بھی پڑھ رہے ہیں, اسرافیل بھی پڑھ رہے ہیں, میکائیل بھی پڑھ رہے ہیں, اسرائیل بھی پڑھ رہے ہیں. میکائیل رزق تقسیم کر رہے ہیں اور درود پڑھ رہے ہیں. اسرافیل تدبر کر رہے ہیں اور درود پڑھ رہے ہیں. اسرائیل روح قبض کر رہا ہے, اسرائیل ملک الموت ہے نا, روح قبض کر رہے ہیں اور درود پڑھ رہے ہیں. اب جبرائیل رہ گئے, جبرائیل وحی لا رہے ہیں اور درود پڑھ رہے ہیں. آیت کی تفسیر تو ہونی چاہیے نا. سارے ملائکہ اللہ کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے, اور مسلسل پڑھ رہے ہیں. چلو بات سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا نا کہ بھئی یہ نوری ملک ہے, نور سے بنے ہوئے, اور اللہ کے فرائض پر معمور ہے, اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض پر معمور ہے. بات سمجھ میں آ گئی. لیکن غضب یہ ہو گیا, اللہ نے کہا اے ایمان والو تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو سمجھ گیا میرا سلامت ہے, سلامت رہے گا. یا ایھا الذین آمنو, بس خط ہو رہی ہے گفتگو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. توجہ ہے, میں نے گھڑی دیکھی تو آپ کے خاموش ہو گئے بھائی. پر جو ہے میں نے کہا اللہ درود پڑھ رہا ہے اور ملائکہ پڑھ رہا ہے, تو چلو ملائکہ نوری مخلوق ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم بھی وہی کام کرو جو میں کر رہا ہوں. کیسے کیسے ترجمہ آپ کے حوالے کریں, تم بھی وہی کام کرو جو میرے ملائکہ کر رہے ہیں. ایک جملہ کہہ دوں گا آپ کی اجازت, تم درود پڑھنے والے اس کام میں میرے شریک ہو جاؤ. یہ طرح تو پیچھے والے بندے نہیں سن رہے کہ سن رہے, شکر خدا کا. توجہ فرما رہے ہیں, اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو. کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے.
حساس جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ اے اسلام والوں تم بھی دور پڑھو، لیکن کہہ سکتا تھا اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اسلام اور ایمان کا الگ الگ تذکرہ کیا، اسلام والے کو الگ بیان کیا، ایمان والے کو الگ بیان کیا۔ اگر قرآن نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ہم بھی نہ کرتے، ہم بھی کہہ دیتے کہ بھائی یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے، ایمان والا اور اسلام والا ایک ہی ہوتا ہے، ہم بھی یہ کہہ دیتے، لیکن قرآن نے اسلام والا الگ اور ایمان والا الگ قرار دیا۔ سینکڑوں مرتبہ آپ نے آئے سنیے، میں بھی سینکڑوں مرتبہ پڑھ چکا ہوں، ایک مرتبہ اور پڑھ دیتا ہوں۔ وقالت سورہ حجرات، وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے میرے حبیب، یہ لوگ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہیے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے۔ ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہی سے معلوم ہوا کہ اسلام زبان پر رہتا ہے، ایمان دل میں رہتا ہے۔ اسلام زبان پر اور ایمان دل میں۔ یہ جو عرب کے بدو آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تاکہ تم تو ابھی کہہ رہے ہو، اور جو کہا جاتا ہے وہ اسلام ہوتا ہے، اور جو دل میں اترتا ہے وہ ایمان ہوتا ہے۔ یعنی جب تک اسلام دل میں نہ اتر جائے اللہ قبول نہیں کرتا۔ جملہ بڑا کہا تھا، آپ نے بڑی آسانی سے سنا، جب تک اسلام دل میں نہ اتر جائے، اور جب اسلام دل میں اترتا ہے تو وہ ایمان ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے سمجھے، جب اسلام زبان سے آگے بڑھ کے دل میں آ جائے تو وہ ایمان ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے سمجھے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آج ہی میری پنجاب سے واپسی ہوئی، اور میں نے نام لینا مناسب نہیں ہے، اب بڑی بڑی شخصیات، بڑی مشہور آپ کی حکومتی شخصیات بیٹھی ہیں، اس مجمع میں میں نے بات کی، میرے ساتھ کچھ احباب ہیں جو وہاں شریف تھے، اور بات پہ ساتھ کریں گے۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان والے نہیں ہو، تم اسلام والے ہو، ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، تو اسلام جو ہے زبان میں رہتا ہے اور ایمان دل میں رہتا ہے۔ میں نے کہا کیسے پتا چلے کہ یہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے یہ دل سے پڑھ رہا ہے یا زبانی پڑھ رہا ہے؟ جی طرح سلامت ہیں، تقریر ریکارڈ پڑھے پنڈی بھٹیا میں نے پڑھا، اور وہاں پہ کچھ وزراء بیٹھے ہوئے تھے، بڑے مشہور وزراء، ان کے ساتھ تو کہا کہ کیسے پتا چلے کہ یہ جو زبان سے کہہ رہا ہے یہ دل سے بھی کہہ رہا ہے یا نہیں؟ اچھا، اسلام والا کسے کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اسلام والا ہو گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم تو اسلام والے ہو، یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ایمان والے ہو؟ تم تو بھی اسلام لائے ہو، تم نے یہ کیسے کہا کہ تم ایمان والے ہو؟ ابھی ایمان تو تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کسی کا دل نگاہ الہی میں ہے، اللہ ہر کسی کے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں لا الہ ہے، اس کے دل میں ہے، اس کے دل میں ہے، اس کے دل میں ہے، سب کے دل کو دیکھتا ہے۔ جس کے دل میں ہوگا اللہ کہے گا تم ایمان والے ہو، جس کے دل میں نہیں زبان پر ہے اللہ کہے گا تم تو اسلام والے ہو۔ تو میں نے کہا بھائی کیسے پتا چلے کہ یہ جو اسلام والا ہے جو کلمہ پڑھ رہا ہے یہ دل سے بھی پڑھ رہا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا سامنے کی بات ہے، 4 سال پہلے آپ کے ایک انڈین جاسوس پکڑا گیا جو اب تک کسٹڈی میں ہے، کلبھوشن یادو۔ میں نے کہا وہ پکڑا گیا اور بہت دنوں تک وہ مسلمان بن کے رہتا رہا، اس کے پاسپورٹ پہ اس کا نام مسلمانوں والا نام تھا، مبارک نام لکھا ہوا تھا، اس کے پاسپورٹ میں اس کا دین مذہب لکھا تھا اسلام، اس کے باپ کا نام بھی مسلمانوں والا۔ جس محلے میں وہ رہ رہا تھا محلے کے تمام افراد سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ہیں۔ بھائی کیوں سمجھ رہے تھے؟ انہوں نے کیوں نہ پکڑا؟ ان کے پڑوسیوں نے کیوں نہ پکڑ لیا؟ یہ جاسوس ہے اور یہ دل سے نہیں کہہ رہا لا الہ الا اللہ۔ وہ پہچانے کیوں نہیں پہچانے؟ اس لیے نہیں پہچانے کہ بھائی وہ روز مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، کبھی کبھی کھڑے ہو کے کلمہ بھی سنا دیتا تھا، جب روزے کا مہینہ آتا تو روزہ بھی رکھتا اور قرآن بھی پڑھتا کھڑے کھڑے۔ سب سمجھ رہے تھے کہ ہمارے جیسا مسلمان ہے نا۔ کبھی شاید حج کرنے بھی چلا گیا ہوگا،
چائے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سارا مسلمانوں والا کام. جب لوگوں نے اس کا پاسپورٹ دیکھا بھائی مسلمان ہے, مذہب میں لکھا ہوا اسلام, اور پاسپورٹ بھی حکومت کی طرف سے بنا ہوا, اس پر مہر لگی ہوئی حکومت پاکستان. ٹھیک ہے, بہت عرصے بعد معلوم ہوا کہ تو جاسوس تھا بھائی. اگر اسی وقت پتہ چل جاتا تو پاکستان میں کتنا فساد ہوا وہ نہ ہوتا ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ پتہ نہ چلا کہ اسلام اس کے دل میں نہیں اترا, معلوم نہ ہو سکا کہ یہ تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے, اس کے دل میں تو کلمہ طیبہ اترا ہی نہیں. تو ہر کسی کے پاس پہچان تھی ہی نہیں, کیسے پہچانے کہ دل سے بھی کہہ رہا یا نہیں کہہ رہا. تو بھائی اگر تمہارے پاس پہچان نہیں ہے تو اصحاب سے پہچان پوچھ لو کہ کسی سے پتہ کرنا چاہو کہ کلمہ اس کے دل میں اترا بھی ہے یا نہیں. تو اصحاب نے کہا ہم تمہیں پہچان بتا دیتے ہیں. جب ہم اپنی بزم میں یہ دیکھنا چاہتے تھے کون مومن ہے کون منافق ہے, یہ سمجھ گئے ان کو سلام. تو ہم ذکر علی کیا کرتے تھے. تو جو ہے نا کہا کہ اپنی بزم میں جب ہم ایمان اور نفاق کی پہچان کرنا چاہتے تھے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ پیغمبر کے ذریعے صحابی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اپنی بزم میں, اور صحیح ستہ کی 3 کتابوں میں روایت موجود ہے, اپنی بزم میں مومن اور منافق کی پہچان کرنا چاہتے تھے تو ہم علی کا ذکر کرتے تھے. جو خوش ہو جاتا تھا سمجھ لیتے تھے کلمہ طیبہ اس کے دل میں آیا ہوا ہے. تو یہ باتیں ہم نے اپنی طرف سے تھوڑی کہی, اور نہ ہم نے رسول سے سنی ہے. ہم نے رسول سے بھی نہیں سنی یہ باتیں, ہم نے اصحاب سے سنی ہے یہ باتیں. خوش ہو جاتے ہیں آپ بھائی. یہ جتنی باتیں ہیں فضائل علی کی احادیث یہ ساری صحابہ کے ذریعے پہنچی ہیں. چلیے گھر جا کے غور کر لیجیے گا بھائی. صحابہ نے رسول سے سنا, صحابہ نے رسول سے سنا, اور ہم نے صحابہ سے سنا. اور صحابہ نے رسول سے کیا کیا سنا, جو ہم نے سنا صحابہ سے وہ صحابہ نے کیا کیا سنا. ہر صحابی نے کہا, کبھی پیغمبر مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کے کہتے پتہ ہے تمہیں ہم کس کے ساتھ ہیں. کبھی کسی کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھتے تو پوچھتے یہ بھی پتہ ہے کہ قرآن ہے کس کے ساتھ. کبھی علی کو دیکھتے اور اصحاب کو دیکھ کر بتاتے تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے, یہ میں ہوں اور وہ میں. ہائے ہائے ہائے, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. مختلف حدیث مسلسل حدیث اصحاب سے بیان کرتے اور اصحاب نے ہم سے بیان کرتے. اسی لیے تو ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں نا. اصحاب کا اسی لیے احترام کرتے کہ اصحاب نہ ہوتے تو فضیلت علی کی احادیث ہم تک پہنچتی کیسے. اور بڑے سچے صحابہ نے بیان کیا ہے. تو اب جتنی احادیث ہیں وہ اصحاب نے رسول سے سنی اور ہم نے اصحاب سے سنی, اور اصحاب سے جو ہم نے سنی ہم ابھی بھی اپنے اصحاب تک پہنچا رہے ہیں, اپنے دوستوں تک پہنچا رہے ہیں, اپنے ساتھ بیٹھنے والوں تک پہنچا رہے ہیں. تو صحابہ کا کہنا ماننا چاہیے, جو وہ کہہ رہے ہیں اسے تسلیم کرنا چاہیے. اسی لیے میں نے کہہ دیا کہ پیغمبر سے جو سنا وہ ہمیں بیان کر دیا گیا. تو پیغمبر نے کیا کہا کہ دیکھو یہ جو پتہ کرنا چاہو نا کہ کون دل سے کہہ رہا ہے تو یہ دیکھنا کہ علی اس کے دل میں کتنا ہے. اب کہنا یہ ہے کہ یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا. عالم اسلام سے دستبستہ گزارش یہ ہے کہ جو آل محمد کے فضائل ہم ممبر سے بیان کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں, رسول کے بیان ہیں. کوئی ایک روایت ایسی دکھا دی جائے کہ جو گڑھی گئی جو وعدہ کی گئی, کوئی ایسی روایت. ہر روایت کی ایک سند موجود ہے جو جا کے رسول اللہ تک پہنچتی ہے, جو جا کے رسول اللہ تک پہنچتی ہے. ہر روایت کی ایک سند موجود ہے. تو اپنی طرف سے ہم نے آج تک فضیلت علی بیان نہیں کی. جو رسول اللہ صاحب سے کہا وہ ہم بیان کر رہے ہیں. تو رسول نے یہ صاحب سے کہا تھا کہ یہ علی ایمان و نفاق کی پہچان. علی ہے ایک
لیکن پہچان دو کی کراتا ہے. مومن کی بھی پہچان کرا دیتا ہے, منافق کی بھی پہچان کرا دیتا ہے. یہ پہچان اللہ کے رسول نے قائم کی, اب نہ رہنا. تو اب یہ قیامت تک بنے گی پہچان. اب جملہ دے رہا ہوں, غور و فکر کرنے کے قابل جملہ ہے, اس کو محفوظ کیجئے گا. جب رسول نے کہہ دیا, اور دیکھیے یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے کہ یا علی تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا, اور تم سے وہی دشمنی رکھے گا جو منافق ہوگا. متفق علیہ حدیث ہے, یہ بھی جا کے آپ پڑھ لیجئے گا, سوائے بخاری کے باقی 5 کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. سیاہ ستہ میں نہیں, سیاہ خمسہ میں لکھی. ٹھیک ہے, تو اب یہ روایت لکھی ہوئی موجود ہے کہ یا علی آپ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا, اور وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا. اب پیغمبر نے ایک میزان دے دیا, میزان دے دیا. اب دینے جا رہا ہوں جملہ, توجہ میری طرف دیکھیے گا. جب پیغمبر نے یہ میزان دے دیا تو اب یاد رکھیے گا, کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, چاہے کتنے ہی نت سکھ سے درست صاف ستھرے خوشبوؤں میں پسے کپڑے کیوں نہ پہنا, اگر منافق ہے تو دشمن علی ہوگا. یہ رسول میزان کا, یہ رسول میزان بتا دیا. اب جہاں سے بھی بغض علی کی کوئی بات آ جائے, کہیں سے بھی کوئی نعرہ آپ سنتے ہیں بغض علی کی, سمجھ لیجیے منافق. ٹھیک ہے, کیونکہ رسول نے پہچان بتائی. تو اب کیا کہا کہ ابھی تو ایمان تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا, تم نے یہ کیسے موڑی بات, تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تم ایمان والے ہو, تم تو اسلام والے ہو. یہیں سے بات ثابت ہو گئی کہ اللہ نے کہا اسلام والا الگ ہوتا ہے, ایمان والا الگ ہوتا ہے. ایمان میں اسلام شامل ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسلام میں بھی ایمان شامل ہو. ایمان میں اسلام شامل ہے, ضروری نہیں کہ اسلام میں ایمان شامل ہو جائے. اب یہاں سے بات واضح ہو گئی. اب پلٹیے آئے درود کی طرف. میں بھی درود پڑھ رہا ہوں, میرے ملائکہ بھی درود پڑھ رہے ہیں, اور اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو. اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس کا درود چاہیے جو ایمان والا ہو, صرف اسلام والے کا درود نہیں چاہیے. یعنی کلمہ جس کی زبان پر ہو اس کا درود نہیں چاہیے, کلمہ جس کے دل میں اترا ہوا ہو اس کا درود ہمیں چاہیے. ایمان والے کا درود چاہیے. کیسے پتہ چلے, بات ختم ہو گئی کہ یہ ایمان والا ہوتا کون ہے. کوئی سمجھ گئے تو آپ میرا ساتھ دینا, کیسے معلوم ہو کہ ایمان والا کون ہے. تو پروردگار ذرا بتا دے ایمان والا کون ہے, تاکہ جب پتہ چل جائے کہ ایمان والا کون ہے تو ہم خوش ہو جائیں کہ وہی درود پڑھ سکتا ہے جو ایمان والا ہو. اور جب وہ ایمان والا درود پڑھے گا تو وہ درود بارگاہ رب میں قبولیت کی سند حاصل کرے گا. تو پروردگار بس اب ہم تو سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں, اتنا بتا دے کہ ایمان والا کون ہوتا ہے. آواز آئے گی, ایمان والا پہچاننا چاہتے ہو تو پہلے یہ پہچانو ایمان کیا ہے. جس دن تم نے یہ پہچان لیا کہ ایمان کیا ہے, تم یہ بھی پہچان لو گے کہ ایمان والا کیا ہے. تو یا اللہ آپ کو ہی بتا دیں کہ ایمان کیا ہے. ایک دم پیغمبر کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ہمارے نبی سے پوچھو کہ ایمان کیا ہے. جب ہم نبی کی طرف منتقل ہوئے اور ہم نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے, تو رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کیا تم نے ہمیں خندق میں یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ یہ علی نہیں جا رہا, یہ کل ایمان جا رہا ہے. کیا ہم نے خندق میں یہ نہ کہا تھا کہ یہ کل ایمان جا رہا ہے. جا رہے تھے میرے مولا علی, کہہ سکتے تھے کہ یہ میرے چچا کا بیٹا جا رہا ہے, لیکن کہا یہ کل ایمان جا رہا ہے. پیغمبر نے خندق میں کہہ دیا اگر کبھی بھی کوئی تم سے پوچھے کہ ایمان کون ہے, بولے نا بھائی. پیغمبر نے کہا قیامت تک اگر تم سے کبھی کوئی پوچھے کہ ایمان کون ہے, کہنا علی. اس لیے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میں نے بتا دیا ایمان علی ہے اور علی ایمان ہے. بات طے ہو گئی. جب ایمان علی ہے اور علی ہی ایمان ہے تو اب آؤ آیت کی طرف واپس پہنچو کہ میں بھی درود پڑھ رہا ہوں, میرے ملائکہ بھی درود پڑھ رہے ہیں, اور اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو. جب ایمان کا ترجمہ علی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے علی والو تم بھی درود پڑھو. تو علی والو درود تو پڑھ دو بھائی.
नबी आए बनकर वसी आए छोरे आए छाले आए इंसाफ करना सब अपने अपने घर से आए फकत अल्लाह के घर से आए तो अली आए के सब बोलो जो भी बोलेगा सखी हुसैन के सदके में दिल की मुराद पाएगा कौन नारे कौन कभी कुल्ला ईमान नारा हैदरी ये सलामत रहे। दमश्क कलंदर शेरा का शोर हसनैन का मिल के बोले सब बात करिए। हुसैन का बाबा सब मिल के बोलो दमश्क कलंदर नारे हैदरी गाजी अब्बास अलमदार आवाज़ बुलंद से बुलंद सलवार बात वाज़ेह हो गई पहुंच गई। जब पैगंबर ने बता दिया ईमान कौन है, तो अब ये पता करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए ईमान वाला कौन है। तो अब आयत का तर्जुमा क्या हुआ कि तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुम ईमान वाले हो गए, तुम तो इस्लाम वाले हो, यानी अभी अली दिल में आया नहीं। तो जब तक अली की मोहब्बत ना आ जाए, तो ये अपनी तरफ से नहीं कहा जा रहा, ये अल्लाह के रसूल ने कहा है कि अली की मोहब्बत जरूरी है, अली की मोहब्बत जरूरी है। तो चूंकि रसूल से हम मोहब्बत करते हैं, तो इसलिए हर उस शख्सियत से मोहब्बत करेंगे जिससे रसूल मोहब्बत करते हैं, जिससे रसूल मोहब्बत करते हैं। तो मस्जिद नबवी की दीवारों ने देखा, मस्जिद नबवी की मेहराब ने देखा, मस्जिद नबवी के मिंबर ने देखा कि जब भी रसूल हुजरे से बाहर आए, एक कांधे पे हसन को एक कांधे पे हुसैन को बिठा के, और जब भी मिंबर पे बैठे तो एक जानू पे हसन को एक जानू पे हुसैन को बिठाया। दुनिया का मिंबर ये लकड़ी का मिंबर होता है, हसन और हुसैन का मिंबर कभी दोष रसूल है, कभी जानू रसूल है। ये हसन और हुसैन का मिंबर। तो अब रसूल जिनसे मोहब्बत करे, उनसे हम भी मोहब्बत करते हैं। रसूल ने असाद से मोहब्बत की, हम भी असाद से मोहब्बत करते हैं। बात तो सीधी सी है, जिससे रसूल मोहब्बत करेंगे उससे हम भी मोहब्बत करेंगे, और जिससे रसूल मोहब्बत का हुक्म दे उससे मोहब्बत की जाए। कब हो गई बात। लोगों ने अभी अपने मसलक की किताबें नहीं पढ़ी, जाओ पढ़ो। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी सिर्फ शहादतैन में लिख रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक जुमला आपके हवाले करता हूं। अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मुकामहू ने कहा, खत्म हो गई बात, कि अगर उम्मत रसूल को पहचान लेती, अगर उम्मत रसूल को पहचान लेती तो कभी भी करबला में हुसैन ज़िब्ह न किया। यही सबसे बड़ा है। चूंकि रसूल को न पहचाना गया तो नवासा रसूल को ज़िब्ह कर दिया गया। वो नवासा रसूल नहीं था, वो रसूल का बेटा था। आया मुबाहिला ने बताया कि हसन हुसैन रसूल के बेटे हैं, रसूल के बेटे हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने सिर्फ शहादतैन में लिख दिया कि ये करबला में हुसैन की शहादत नहीं थी, ये रसूल की शहादत थी, ये रसूल की शहादत। अब जो कह रहा है कि हुसैन ने वुज़ू नहीं किया था, वो भैया रसूल पर इल्जाम लगा रहा था, और रसूल पर इल्जाम लगा रहा है। तो मेरे अजीजों, अगर रसूल को पहचान लिया जाता तो कभी भी हुसैन ज़िब्ह न किए जाते, और ऐसे ज़िब्ह किए गए कि जैसे कोई भी ज़िब्ह न किया गया, कि जिसे 13 ज़रबों से ज़िब्ह किया गया हो, जिसे 13 ज़रबों से ज़िब्ह किया गया हो, और इस आलम में ज़िब्ह किया गया हो कि माँ देख रही है, ज़हरा देख रही है, और आवाज़ यही आ रही थी। किसी ने मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन से पूछा था, मौला कातिल का खंजर रुक रुक कर चल रहा था, हमने सुना है कि शिब्र का खंजर रुक रुक कर चल रहा था। का सुनो, पहली वजह तो ये है कि जब मेरे बाबा के सीने पर शिब्र सवार हुआ,
یہ جملہ رونے کے قابل تھا میرے عزیزوں، اگر آنسو نہ آ رہے انتظار نہیں کرنا، ہائے حسین کہتے جانا۔ کہا جب میرے بابا کے سینے پر شمر سوار ہوا ہے تو میرے بابا نے کہا تو ہی میرا قاتل، تو ہی میرا قاتل۔ شمر نے پوچھا حسین تم کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میرے نانا نے کہا تھا کہ جو تمہارا قاتل ہوگا اس کے برس کے داغ ہوں گے، اس کے سینے پر برس کے داغ سے خنزیر کی شکل بنی ہوگی۔ ایک بار شمر کہتا اچھا تمہارے نانا نے میرے بارے میں یہ کہا تو حسین اب تمہیں تیز چھری سے قتل نہیں کروں گا۔ کا سامنے ایک پتھر پڑا ہوا تھا، چھری کی دھار پہ پتھر کو مارا، اب وہ چھری نہیں تھی، اب وہ آری بن چکی تھی۔ اس طرح پہلے تو حسین کو ایسے ذبح کیا کہ تو نے میرے زخموں پہ نمک رکھ دیا۔ ارے جب ذبح کر رہا تھا، خنجر چل رہا تھا، میری دادی زہرا حسین کے گلے پر گلا رکھتی۔ ارے میرے بچے کو نہ مار، ارے میرے بچے کو نہ مار، میں نے اسے چٹنیاں پیس کر پاتا۔ آج رکھو اللہ جو رو رہے ہیں تم سے زہرا خوش ہو رہی۔ آج خمسے کی پہلی تقریر ہے، میں چاہا کہ اگر خانہ زہرا پہ بیٹھا ہوں تو ذکر زہرا ہی ہو جائے، فاطمہ زہرا ہی کا تذکرہ ہو جائے کہ جہاں جہاں حسین ہے وہاں زہرا ہے، وہاں زہرا ہے۔ 2 محرم کو جب حسین کربلا پہنچے ہیں تو زہرا پہلے سے موجود ہے۔ اجرکم اللہ، زہرا پہلے سے موجود ہے۔ کیسے دیکھا ہوگا ماں نے بیٹے کا گلا کٹتے ہوئے، وہی گلا جسے رسول چوما کرتے تھے، جسے رسول چوما کرتے تھے۔ ایک روایت سن لو اور مجھے اجازت دے دینا میرے عزیزوں، 11 محرم جب آئی ہے نا، 11 محرم تو عاشور سے پہلے 2 گلے کٹے تھے، یا تو بہن قلبی کا یا حسین کا گلا۔ 2 گلے تھے جو کاٹے جا چکے تھے۔ بہن قلبی کا گلا کاٹ کے اس کی ماں کے پاس بھیجا گیا، اور عشر عاشور حسین کا گلا نماز عصر میں کٹا۔ حسین نماز میں تھے، حسین عصر کی نماز میں تھے۔ یقین نہ آئے تو سورہ والعصر سے پوچھ لو، سورہ والعصر سے پوچھو۔ حسین عصر کے سجدے میں تھے جب گلا کاٹا گیا ہے، اور 2 ہی گلے تھے جو کٹے، باقی سارے لاشیں مقتل میں ویسے ہی پڑے ہوئے تھے جیسے حسین نے جا کے لاشوں کو لٹایا تھا۔ جب 11 محرم آئی اور ایک بار اشقیاء رسیاں لے کے سامنے آ گئے، اور ان ہاتھوں میں رسل باندھی گئی جن ہاتھوں کے بوسے رسول دیا کرتے تھے، جن ہاتھوں کے بوسے علی دیا کرتے تھے۔ ان رخساروں پر تماچے مارے گئے جن رخسار کو حسین چوما کرتے تھے۔ چھوٹی سی بچی اس کے ہاتھ میں رسل باندھی گئی، بیویوں کے ہاتھ رسل سے باندھ دیے گئے، اور اب جب بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا دیا گیا تو میں قسم چادر زہرا کی عجیب مسائل پڑھنے جا رہا ہوں، تمہاری آواز گریہ بلند ہو جائے۔ اب جب بے کجاوا اونٹوں پر اہل حرم کو بٹھایا گیا اور کہا لے کے چلو تو حکم یہ آیا کہ یہاں سے نہیں وہاں سے لے کے جاؤ جہاں ان کے وارثوں کے لاشیں پڑے ہوئے، جہاں ان کے بچوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ان کو مقتل سے گزار کے لے جاؤ۔ آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، اب بیویوں کے ناموں کو وہاں سے گزارا گیا جہاں وارثوں کے لاشیں پڑے تھے۔ ارے اس کو قیامت آ گئی جب ام لیلا کو دکھا کر علی اکبر کا گلا کاٹا گیا، ارے ام فاطمہ کو دکھا کر قاسم کا گلا کاٹا گیا۔